اگر محسوس نہ کریں تو اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں. سب آواز بلند مل کے ضرور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. یہوا یمن ہوا لا ہوا الا هو الحی القیوم. یہوا یمن لا یعلم ما ہوا الا هو الحی القیوم علی العظیم. یہوا الحی القیوم. یہوا العلی العلیم. یہوا الولی العظیم. یہوا الوہاب الخبیر العلیم. هو اللہ المستعان وصلی علی ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی محکم کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بآواز بلند درود کی طرف. عظیم مولا کے عزادار اور مقبول نظر افراد میں سے بابا آغا شاہ صاحب مالک ان کے درجات عالی بلند فرمائے اور پورے مجلس کی وہ زینت تھے. اب بھی یقیناً مولا کی بارگاہ میں ہیں اور یہاں بھی مولا کی صف اعضاء پر بھی ہیں. تو ان کے لیے اگر محسوس نہ کریں تو مولا حسین کے ذکر کے صدقے میں ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے جملے پر بلا تمہید گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ سے پوچھا گیا بابا جی اے اللہ کے نبی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی کیا ہے اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ گویا کہ ایک ہی لفظ میں پوچھنے والے نے پورا دین پوچھ لیا. جنت و جہنم جانے کا طریقہ پوچھ لیا. اگر سرکار ارشاد فرماتے رہتے تو 23 سالوں میں سارا دین بیان کیا ہے سرکار نے. 40 سال بعد اعلان نبوت کیا اور 63 سال مولا کی بارگاہ میں چلے گئے. ان 23 سالوں کا نچوڑ اللہ کے نبی نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب سب سے بڑی نیکی کیا ہے اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کرنا سب سے بڑی نیکی ہے. بلا کے ہاتھوں پہ بیعت نماز کرتی ہے. بلا کے ہاتھوں پہ بیعت نماز کرتی ہے. علی امین کی مدحت نماز کرتی ہے. علی امین کی مدحت نماز کرتی ہے. جو بھی بغیر نام علی نماز پڑھتا ہے اس کی شکل پہ لعنت نماز کرتی. نعرہ حیدری. ابھی آدھی حدیث سنی ہے, بس آدھی حدیث آپ نے سن لی تو کم از کم معراج پر پہنچ جائیں گے. فرمایا سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ میرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کرنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نیکی ہے اور میرے بھائی علی کی ولایت کا انکار کرنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے. بولو یار میرے محترم سامعین گرامی قدر. میں سید زادے نے مجھے حکم دیا کہ بالکل مختصر وقت میں آپ نے گھنٹوں کے مجلس منٹوں میں پڑھنی ہے. اگر آپ میرے ساتھ تعاون کریں تو میں ایسا ہی کروں گا اور کم از کم فرش پر بیٹھ کے آپ نے سننی نہیں, معراج پر بیٹھ کے سننی ہے, کیونکہ یہاں بھی علی ہوتا ہے وہاں بھی علی ہوتا ہے. قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی ہے, معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے. سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں, بہت سارے نام ہیں بابا جی. سورہ فاتحہ کا نام سورہ حمد بھی ہے, سورہ فاتحہ کا نام سورہ سبا بھی ہے, سورہ فاتحہ کا نام سورہ دعا بھی ہے, سورہ فاتحہ کا نام سبع مثانی بھی ہے.
جہاں اتنے سورہ فاتحہ کے نام ہیں ان میں ایک نام چھٹے امام سے پوچھا مولا کوئی اور نام بھی ہے؟ فرمائے اس سورہ فاتحہ کا نام سورت علی بھی ہے۔ اب دیکھیے اب سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ کا ایک نام دعا ہے، اب اس میں دعا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں دعا کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا کوئی نماز میں اگر دعا نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ اسی طرح نا بابا جی عالم دین بھی ہے اور مولا کے مقبول نظر ذاکر ہے، جو نماز میں دعا نہیں کرتا اللہ اس کے منہ پر دعا نہ کرنے کی وجہ سے نماز مار دیتا ہے کہ تو نے مجھے اللہ کل شین قدیر نہیں سمجھا، تو نے مجھے قادر نہیں سمجھا، لہٰذا دعا ضروری ہے۔ اب دعا کیا ہے سورہ فاتحہ میں تلاش کرتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ یہی میرا موضوع ہے، یہی میری تمہید ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے مولا ہم تجھ ہی سے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کی، مدد بھی اللہ کی۔ اب دنیا اسی اشتباہ میں پڑ جاتی ہے کہ عبادت بھی اللہ کی، مدد بھی اللہ کی۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ قرآن جاننے والا انسان ہے یہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ نبیوں کے سلطان سے اس آیت کی تفسیر پوچھتے ہیں، فرمایا عبادت بھی اللہ کی اور مدد بھی اللہ سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا خیبر کے میدان میں دیکھو محمد مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ مولا آپ کو سلامت سب مل کے نعرہ حیدری۔ خیبر کے میدان میں دیکھو کہ رسول اللہ مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ 40 دنوں کے بعد اسی نے مدد کی جو مدد کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا تھا۔ اب پوری توجہ چاہتا ہوں، اب عبادت کیا ہے؟ مسکراتے ہوئے علی کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا الذکر علی عبادہ، الحب علی عبادہ۔ علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا علی اللہ کی عبادت ہے۔ معصوم نے فرمایا اتنی بڑی عبادت ہے جو علی کے چہرے کی طرف دیکھے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو علی کے فضائل سنے، یہ میرے مولا کی حدیث ہے، اللہ اس کے کانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو فضائل علی پڑھے اللہ اس کے زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جو دل سے ولایت علی سنے اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب دعا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے پالنے والے ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صدا سے دعا لوں گا، سیدھے راستے پر چلا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مولا علی جو ہے وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ مولا علی صراط مستقیم پر چلنے والے نہیں ہیں۔ دلیل مجھ سے پوچھیں، آپ پریشان ہو گئے ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنے والے کو سلیمان کہتے ہیں، ابو ذر کہتے ہیں، مقداد کہتے ہیں، علی تو خود صراط مستقیم ہے۔ سلامت رکھے، علی بادشاہ تو خود صراط مستقیم ہے، جیسے چلے وہی دین ہوتا ہے، وہی ایمان ہوتا ہے، وہی قرآن ہوتا ہے، وہی صراط مستقیم ہوتی ہے۔ اگر یہاں بولے تو اللہ کی آیتیں یہاں آتی ہیں، اگر پردے کے پیچھے بولے تو وہاں اللہ کی آیتیں آتی ہیں۔ نعرہ اچھا منکر حیدر کرار یہاں کہتا ہے یہ علی علی بڑا کرتے ہیں، یہ ولایت علی کا پرچار کرتے ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، یقیناً دعا مرشد بابا آغا شاہ صاحب بھی مجھے دے رہے ہیں، ان جملوں پر پوری توجہ چاہتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے علی علی بڑا کرتے ہیں، انہیں توحید کا پتہ نہیں۔ دیکھیں مومن ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، جب ہم مردوں کو دعا دے سکتے ہیں تو جو مولا کی بارگاہ میں ہے وہ ہمیں کیوں دعا نہیں دے سکتے؟ اور ویسے بھی معصوم نے فرمایا اگر حج کرنے کے لیے وہاں نہ جاؤ تو اپنے والدین کی قبر پر جاؤ، اگر وہاں جاؤ گے تو اللہ کے نزدیک تمہارا حج لکھا جائے گا۔ جو ہے نا میرے محترم بابا جی، اب وہاں ایک اعتراض ہوتا ہے علی کے چاہنے والوں پر کہ یہ اللہ اللہ نہیں کرتے، یہ علی علی کرتے ہیں، یہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم اس علی کو مانتے ہی نہیں جس کی کوئی حد ہو۔ علی تو ہوتا وہ ہے جس کی حد ختم ہو جائے تو اللہ کی حد شروع ہو جاتی ہے، خدا کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا پھر اعتراض کرتے ہو تو مجھے اس سوال کا جواب دو کہ رسول اللہ کے کندھے پر مولا علی کھڑے ہیں، کیا ہم نے اسے کھڑا کیا ہے؟ بولو یار، کیا ہم نے کھڑا کیا؟ اور کھڑے کیسے ہیں؟ علی بادشاہ کے قدموں کے نیچے مہر نبوت ہے۔
یہ جملہ چھوٹا سا جملہ نہیں تھا، علی بادشاہ کے قدموں کے نیچے مہر نبوت ہے. مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جہاں سے لا الہ الا اللہ کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے علی ولی اللہ کی ابتدا ہو رہی ہے. مولا کو سب مل کے نعرہ حیدری. اچھا کہتے ہیں علی کو بڑھا دیتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں. کیا ہم خودکشی کر لیں علی کے چاہنے والے؟ ہمیں یہی اعتراض ملتا ہے، علی کو بڑھا دیتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں. قرآن کی طرف اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ میدان محشر میں بلایا جائے گا. ہم سارے یہاں اللہ والے بیٹھے ہیں، سارے اللہ والے بیٹھے ہیں نا. یہاں ایک فیصلہ کرو، اے پالنے والے تو کہہ رہا ہے میدان حشر میں ہر شخص کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو یہ کیوں نہیں کہتا ہر شخص کو اللہ کے نام پر بلایا جائے گا؟ بولو یار میرے محترم، علی کو ہم بڑھا رہے ہیں، یہ تو کیوں نہیں کہتا کہ ہر شخص کو اللہ کے نام پر بلایا جائے گا؟ اچھا اللہ کے نام پر نہ صحیح تو اپنے حبیب کے نام پر ہی بلا لے. اپنے حبیب کے نام پر یہ کیوں کہا کہ ہر شخص میدان محشر میں علی کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا؟ یہ میں نے روایت نہیں پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی ہے اور بہت بڑا نتیجہ دینا چاہتا ہوں میرے محترم سامعین گرامی قدر. ہر شخص اللہ کے نام پر نہیں بلایا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ میدان محشر میں بلایا جائے گا. میں کہوں گا اللہ کے نام کے ساتھ کیوں نہیں بلایا؟ نبی کے نام کے ساتھ کیوں نہیں بلایا؟ فرمایا عجب نہیں، اگر اللہ کے نام پر بلایا جائے تو ساری مخلوق اللہ کے نام پر آ جائے گی. وہ خالق ہے نا. نبی کے نام پر بلایا جائے تو 73 کے 73 فرقے آ جائیں گے. علی کے نام پر کیوں بلایا جائے گا؟ اس لیے علی ہے امام المتقین اور متقین آئیں گے. اب تقویٰ کیا ہے؟ نماز پڑھنا تقویٰ ہے، روزہ رکھنا تقویٰ ہے، حج کرنا تقویٰ ہے. معصوم سے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا التقویٰ ولایت علی ابن ابی طالب. قبلہ ایک فیصلہ چاہتا ہوں میرے محترم سامعین گرامی، اللہ کے نام پر اس نے نہیں بلایا. کیوں؟ وہ ابراہیم کا بھی خالق ہے، وہ نمرود کا بھی خالق ہے، وہ موسیٰ کا بھی خالق ہے، وہ فرعون کا بھی خالق ہے، وہ پوری کائنات کا خالق ہے. ہر مشرک کا، ہر کافر کا، ہر ایک کا. آخری جملے اور پوری توجہ چاہتا ہوں، ہر ایک کا وہ خالق ہے. اگر اللہ کے نام پر بلایا جائے تو ساری مخلوق آ جائے گی. بولو یار. اگر اب چپ رہے تو مجھے دلی دکھ ہوگا. اگر نبی کے نام پر بلائے تو پتہ نہیں کون کون سے ابو آ جائیں گے. ابو جہل بھی آ جائے گا، ابو لہب بھی آ جائے گا، کیونکہ امت میں رسول اللہ کے شامل ہیں. عزت حیدر کرار کی قسم اگر معراج پر نہ پہنچے تو اس جملہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس دن یا علی علی ولی اللہ پڑھنے کی قیمت نہ مل جائے گی. جب کہا جائے گا اے علی والوں میدان محشر میں آ جاؤ، اے علی والوں میدان محشر میں آ جاؤ، اس وقت سیدزادہ دو حالت ہوں گے. کچھ کے چہرے گلے گلاب ہو جائیں گے، اپنی زبان میں کہتا ہوں کچھ کے چہرے کالے توے جیسے ہو جائیں گے. نہیں اپنا سمجھ کے بے نیازی نہ کریں، پوری طاقت سے نعرہ حیدری. صاحب اے منافق میں نصیری کو برا کہتے کہوں، اے منافق میں نصیری کو برا کیسے کہوں؟ میرے دل میں بھی نصیری کا خدا رہتا ہے. بابا جی رسول اللہ منبر پر بیٹھے ہیں، آخری جملہ ہے وہ میرے پڑھنے کا مقصد پورا ہو جائے. پوری توجہ. رسول اللہ منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا اینا اینا علی ابن ابی طالب، کہاں ہے میری روح علی ابن ابی طالب، کہاں میری جان علی ابن ابی طالب. مسکرا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. انگشتری اتارتے ہیں اور اتار کے کہتے ہیں کہ یا علی جاؤ یونس کندھا بنانے والے کے پاس، کندھا فروشی کرنے والے کے پاس، اس نگینے پر لکھواؤ لا الہ الا اللہ. ساری تقریر ایک طرف ہے، سارے دن کی مجلس ایک طرف رہے گی، یہ جملہ ایک طرف ہے. یا علی جاؤ لکھواؤ لا الہ الا اللہ، میں نے مہر نبوت بنوانی ہے. مولا علی نے انگشتری لی، پہلے ہاتھوں کو چوما، نبی کے چہرے کو چوما، انگشتری کو چوما، اور یونس کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہاں لکھو لا الہ الا اللہ. یہ نبی کی خواہش ہے،
یہ میری خواہش ہے، مولا علی فرماتے ہیں نیچے لکھو محمد رسول اللہ، نبی کو سب سے پیارا لگتا ہے لا الہ الا اللہ، مجھے پیارا لگتا ہے محمد رسول اللہ، یہ لکھوا کے مغرب کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جانا۔ کندھا فروش یونس آیا، وہ انگوٹھی لے کے مغرب کے بعد رسول اللہ بیٹھے ہوئے ممبر پر، صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محترم سامعین گرامی قدر، انگشتری لی، سرکار کے سامنے انگشتری رکھی، جو ہی انگشتری لی اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، نیچے لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ فرمایا علی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے تو اتنا کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اے اللہ کے حبیب، جو تجھے پیارا تھا وہ تو نے لکھوا لیا، جو مجھے پیارا لگتا تھا وہ میں نے لکھوا لیا۔ فرمایا نیچے علی ولی اللہ بھی لکھا ہے۔ فنزل جبرائیل علیہ السلام، فوراً جناب جبرائیل نازل ہوئے، اے میرے حبیب اللہ کہہ رہا ہے جو تجھے پیارا تھا وہ تو نے لکھوا لیا، جو علی کو پیارا تھا وہ اس نے لکھوا لیا۔ علی ولی اللہ مجھے اللہ کو پیارا ہے۔ یہ بھی آپ کو سلام نہیں، اس طرح نہیں، نہ کسی کی حد نیچے ہے، بالکل خالص غدیری نعرہ ہے، اور علی کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پوری طاقت سے، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، نعرہ حیدری۔ گفتگو میری تمام ہو گئی۔ جو اللہ کو سب سے پیارا تھا وہ رسول اللہ نے لکھوایا لا الہ الا اللہ۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جو رسول کو پیارا تھا وہ علی بادشاہ کو پیارا تھا، لکھوایا محمد رسول اللہ۔ جو اللہ کو سب سے پیارا تھا وہ تھا علی ولی اللہ۔ مولوی کو بابا جی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ جب انہیں بندوں کے مزاج پر ناپا جائے گا تو پھر کہا جائے گا پڑھ لینی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے، علی کی ولایت مستحب ہے، علی کی ولایت واجب ہے، یہی کہیں گے نا میرے محترم۔ نہ علی کی ولایت مستحب ہے، نہ علی کی ولایت واجب ہے۔ مستحب ہوتا ہے واجب کی وجہ سے، اگر واجب نہ ہو، مثلا ظہر کی 4 فرض نہ ہو تو مستحب نہ ہوں گے۔ واجب ہوتا ہے واجب کی وجہ سے مستحب، اب واجب ہوتا ہے اوجب کی وجہ سے۔ اب علی ولی اللہ اوجب سے بھی آگے ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی مستحب پڑھے تو اس پر عذاب نہیں آئے گا، نہ پڑھے تب بھی نہیں آئے گا، اگر واجب چھوڑ دے تو پھر عذاب آئے گا۔ علی کی ولایت اوجب سے بھی اس لیے آگے ہے کہ غدیر خم میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، مستحب بھی پڑھ رہا ہے، واجب بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ولایت علی کا انکار کر کے محمد مصطفیٰ کی رحمت جیسی چھتری کے لپیٹ میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے علی ولی اللہ علی ولی اللہ، نہ آپ کی طرف سے نہ اس کی طرف سے ہے۔ فوراً وہ بول پڑا، اس نے کہا سالہ سائلن بے عذاب واقعہ، ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا تو ولایت علی کے منکر کو اللہ نے نہ یہاں چھوڑا نہ وہاں چھوڑا۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، کربلا کے میدان میں غریب ولایت بچانے کے لیے آ گیا، کربلا کے میدان میں غریب ولایت بچانے کے لیے آ گیا۔ بس ایک ہی جملہ ہے، عزاداران مظلوم کربلا، سب سے مشکل شہادت ہے علی اصغر کی۔ یہ 10 محرم کا عمل بھی ہے، کل انشاءاللہ 1 محرم ہے، یہ رونے کے دن ہے، اور یہ دن کسی ذاکر کے محتاج نہیں ہے، ذاکر پڑھے گا تو روئیں گے، نہیں، یہ دن صرف اور صرف حسین کی مودت کے محتاج ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، رونے کے لیے کوئی لمبے چوڑے مصائب کی ضرورت نہیں، اتنا جملہ کہہ دینا ہی کافی ہے، 1 رسی ہے 12 گلے ہیں۔ اللہ مولا تیرا شمار رونے رلانے والوں میں کرے، رونے کے لیے صرف تنہا یہ جملہ کافی ہے۔ جو اصغر کے تیر لگا تھا نا، عزاداران مظلوم کربلا، تیر مارنے والے کی کلائی بڑی تھی، علی اصغر کی گردن چھوٹی تھی۔ کون شہزادہ علی اصغر؟ شہزادہ علی اصغر وہ شہید ہے جسے اپنے ہاتھوں سے کریم غریب نے دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد عزاداران مظلوم کربلا دامن کو اٹھا کے غریب اٹھ کھڑا ہوا، اللہ لعنت کرے پسرے ساتھ پر، اس نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے علی اصغر کا سر چاہیے۔ بے شمار گھوڑوں پر اس نے سوار کھڑے کیے، ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے دیے، جہاں نرم زمین تے نیزہ مارتے،
جہاں نرم زمین پاتے نیزہ مارتے. ایک جگہ نیزہ لگا, ننھا سا لاشا الجھ کے برآمد ہوا. عزاداران مظلوم کربلا, علی اصغر کی ماں دیکھ رہی ہے, ظالم نے میان سے تلوار نکالی, علی اصغر کی گردن پر ماری. ماں نے کہا اصغر تیرے بعد نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں.